پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے میں سارے مشرک اور کافر ایک ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، آپ کو دکھ تکلیف پہنچانے میں، آپ کی توہین کرنے میں اور آپ پر الزام لگانے میں۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ہر برائی کرنے میں وہ ایک دوسرے سے آگے رہتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھی، ان سے چھوٹی کا نام رقیہ تھا، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم تھی اور سب سے چھوٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نبوت کے وقت بہت کم عمر تھی۔ آپ کی تینوں بڑی صاحبزادیاں اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی ایمان لا چکی تھی۔ حضرت زینب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھانجی حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھی۔ نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں منجلی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور غیبہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ نکاح کے وقت یہ دونوں صاحبزادیاں نابالغ تھیں، اس لیے صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ مگر جب سرور عالم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو تمام قریش کے ساتھ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ کے دشمن ہو گئی تھی۔ قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچا رہے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے آپ کے دونوں شادی شدہ صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دلوائی اور آپ کے قلب مبارک کو ٹھیس پہنچائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص بھی اسی وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ ان کے پاس بھی پہنچے اور ان پر زور ڈالا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دیں، اس کے بدلے میں وہ مکہ کی جس لڑکی سے بھی شادی کرنا چاہیں گے کرا دی جائے گی۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں بے گناہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہاں سے مایوس ہو کر قریش کے لوگ ابو لہب کو ساتھ لے کر اس کے بڑے لڑکے عتبہ کے پاس پہنچے اور اس سے بھی یہی کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو چھوڑ دو تو جس لڑکی سے چاہو گے اس سے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ عتبہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تم سعید بن عاص کی لڑکی سے میری شادی کرا دو تو میں محمد کی بیٹی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے مشہور دشمن سعید ابن عاص کی لڑکی سے ان کی شادی کرا دی گئی اور انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ سے حضرت ام کلثوم کو طلاق دلوائی گئی۔ عتبہ سے طلاق ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد 3 ہجری میں آپ نے حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین ہوا، کیونکہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ قریش نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ عتبہ اور عتیبہ سے پیغمبر زادیوں کو طلاق دلوائی، بلکہ انہوں نے اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ابو لہب کے چھوٹے بیٹے کو ابھارا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ یہ بدبخت آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا تم نے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا، اس لیے میں نے تمہاری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ کا پیرن مبارک پھاڑ ڈالا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے اور کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن عتیبہ کی اس گندی حرکت پر خدا کا قہر و غضب جوش میں آ گیا اور آپ نے آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلوا دیا
خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ عتیبہ جب واپس گھر پہنچا تو ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ تو نے محمد سے کیا کہا اور محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے اس پر ساری بات بتائی۔ حضور کی بد دعا سن کر ابو لہب پریشان ہو گیا اور اس نے کہا محمد کی بد دعا سن کر مجھے تیری طرف سے فکر ہو گئی ہے۔ عتیبہ یہ سن کر اس قدر گھبرایا کہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ابو لہب عتیبہ کو ساتھ لے کر تجارت کے واسطے ملک شام کو روانہ ہوا۔ قافلہ پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ اس منزل کو زرقہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ راہب نے قافلہ دیکھا تو وہ قافلے والوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اس جگہ جنگل کے درندے بہت زیادہ رہتے ہیں، اس لیے اچھی طرح دیکھ بھال کر رہنا۔ ابو لہب نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے اپنے اس لڑکے کی طرف سے بہت فکر ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے، اس لیے آپ سب میرے ساتھ اس کی حفاظت کریں۔ سب لوگوں نے اسے یقین دلایا کہ ہم پوری طرح اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر انہوں نے سارے قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کر کے اس کا ٹیلا سا باندھ دیا اور اس پر عتیبہ کو لٹایا۔ پھر باقی تمام ساتھی اس کے چاروں طرف پڑھ کر سو گئے۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی کہ ایک درندہ آیا اور اس نے تمام قافلے والوں کے منہ کو سونگھتے شروع کیا، مگر مایوس ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا تو اسے نظر آیا کہ ایک آدمی بیچ میں اوپر لیٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ درندہ ایک دم اچھلا اور سامان کے ڈھیر پر پہنچ گیا۔ یہاں سے عتیبہ کا چہرہ سونگا۔ عتیبہ جاگ گیا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک درندے کو اپنے چہرے کے قریب پایا۔ یہ دیکھ کر ڈر کے مارے اس کے ایک چیخ نکلی، مگر درندے نے فوراً ہی اسے پھاڑ ڈالا اور اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ ابو لہب اپنے بدنصیب بیٹے کا یہ انجام دیکھ کر بہت رویا دھویا، مگر خود اس کی بدبختی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ اسی کھلی نشانیاں دیکھنے پر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ ابو لہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، چنانچہ جب بھی وہ کہیں سے آتا تو گندی اور میلالی کرتا اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتا تھا۔ ادھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے لے کر آتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے انہیں وہاں ڈال دیتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب حرکتیں دیکھتے لیکن صرف اتنا کہا کرتے تھے، اے عبد المطلب کی اولاد، کیا پڑوسی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اب مشرکوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کا خون بہانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ لوگ یہ بات کھلم کھلا کہہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ان پر خوف اور دہشت بھی چھائی ہوئی رہتی تھی، کیونکہ عبد المطلب اور ہاشم کی اولاد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے۔ اسی لیے اب وہ لوگ صرف اتنا کرتے تھے کہ جب آپ کو راستے میں کہیں آتے جاتے دیکھتے یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھتے تو آپ پر آوازیں کستے اور آپ کا مذاق اڑاتے، اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، محمد کیا آج تم نے آسمان کی باتیں نہیں کی؟ کبھی کہتے، کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی اور آدمی نہیں ملتا جس کو نبی بناتا، یا تو تم سے زیادہ عمر کے اور پیسے والے لوگ موجود تھے؟ یا پھر تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے تاکہ اس شور کی وجہ سے آپ اپنی مجلس میں بات چیت نہ کر سکے۔ آپ کے ساتھیوں اور امتیوں میں جو لوگ غریب، مفلس اور کمزور تھے ان کی طرف ہنس ہنس کر اشارہ کرتے اور کہتے، دیکھو یہ لوگ اس سرزمین کے بادشاہ ہیں جو ملک کی کسرا کے وارث بنیں گے۔ ان لوگوں نے
ان لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ وہ آپ کے ساتھ ہر برائی کرنے میں بے باک تھا، ساتھ ہی وہ ہمیشہ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر ابھارتا تھا، لوگوں کو اکساتا تھا۔ آپ جس وقت تبلیغ کیا کرتے یا نماز پڑھتے ہوئے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی اور آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو قتل کرنے اور آپ کا خون بہانے کے لیے لوگوں سے کہتا، یہاں تک کہ ایک روز اس نے اپنے ان پیروں کو بلایا جو ان کے اشاروں پر ناچا کرتے تھے اور ان سے کہا، میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ کل میں ایک بہت بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں سجدے کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر پھاڑ دوں گا، اس کے بعد چاہے تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، اپنے کام کر ہی رہوں گا۔ عبد المناف کی اولاد، اس کے بعد چاہے میرا کچھ بھی حشر کرے، مجھے پرواہ نہیں۔ اس کے ساتھیوں نے ابو جہل کو اکساتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ہم تمہارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے، تم اطمینان سے جیسے چاہو کرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ویسا ہی وزنی اور بھاری پتھر لیا جیسے کہ اس نے کہا تھا، اور اس کے بعد کعبے کے پاس بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ وہیں قریب ہی اس کے ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں جاتے تھے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی نماز دوران سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ابو جہل کے ساتھی دم سادے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ داؤں کامیاب ہوتا یا نہیں۔ جو اپنے خدا کے سامنے سر جھکاتے اس کی یاد میں مصروف تھے۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل واپس ہو گیا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے پتھر کو پکڑ رکھا تھا اور اسے واپس اپنے سینے کے ساتھ ٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم لوگ اس کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا، ابو جہل تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، کیا جو کچھ میں نے دیکھا وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ میں جب محمد کے قریب پہنچا تو ایک بہت خوفناک اونٹ منہ پھاڑ کر حملہ کرنے کے لیے میری طرف لپکا۔ وہ مجھے لقمہ بنا لینے چاہتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہی گھبراہٹ میں وہاں سے بھاگ کر آیا، ورنہ میری جان بچنی مشکل تھی۔ ابو جہل اس جواب پر سب لوگوں کو بے حد تعجب ہوا اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے جو اتنا بڑا عہد کیا تھا اس سے بچنے کے لیے اب اس کی قسم بھانے بھر رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو اس پر بہت غیرت آئی، چنانچہ اب کہ اس نے پتھر اٹھایا اور اسے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ جو کام ابو جہل نہ کر سکا وہ اس کو کر کے دکھائے، لیکن وہ بھی ایک دم اسی طرح واپس لوٹ آیا جیسے ابو جہل اس سے پہلے لوٹ آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چالوں سے بچاتا رہا۔ اسی طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اب انہوں نے کمزور مسلمانوں کی طرف رخ کیا اور انہیں تکلیفیں پہنچا کر دل کی بھڑاس نکالتے۔ اس معاملے میں سارے قبیلوں نے ایک ہو کر عہد کیا کہ کمزور مسلمانوں کو ستائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس کوئی غلام باندی یا نوکر ایسا ہو جس نے اسلام قبول کر لیا ہو، اس کو ہر طریقے سے تکلیفیں اور عذاب دیں گے تاکہ وہ اپنے نئے دین سے بیزار ہو کر دوبارہ پرانا مذہب اختیار کر لے۔ اس فیصلے کے بعد بعض مشرکوں نے تو اپنے مسلمان غلاموں پر ایسے بھیانک ظلم کیے کہ
انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور پتھر کا دل بھی لرز اٹھے۔ انہیں قید میں ڈال کر بھوکا پیاسا مارتے، تپتے ہوئے پتھروں اور ریت پر انہیں لٹاتے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی اور گرم گرم سلاخوں سے ان کے جسم پر کچھ کچو کے لگاتے اور پھر انہیں پانی میں ڈبو دیتے تھے۔ ان مسلمانوں میں اکثر لوگ نہایت مضبوط ایمان اور مضبوط دل کے تھے۔ وہ بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف سہتے، سخت سے سخت ظلم برداشت کرتے، مگر ہرگز اپنی بات سے نہ پھرتے۔ اپنے خدا اور اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق اور جو محبت ان کے دل میں گھر بنا چکی تھی، وہ بڑے سے بڑے ظلم کے بعد بھی نہ نکل سکی۔ نہ وہ مشرکوں کے سامنے جھکے اور نہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، بلکہ نہایت مضبوطی سے اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ ہیبت ناک ظلم سہتے رہے، وہ یہ تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ۔ یہ لوگ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، چنانچہ قبیلہ بنی مخزوم کے لوگ ان کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر کی جھلسا دینے والی گرمی انتہائی تیز ہو جاتی تو انہیں آگ کی طرح تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیتے، کبھی انہیں آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں ڈالتے، مگر ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوتا اور آپ انہیں یہ بھیانک عذاب سہتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تکلیفیں سہتے سہتے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی حضرت سمیہ نے ابو جہل کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ ابو جہل اس وقت کوئی ہتھیار لیے ہوئے حضرت سمیہ کے سر کے پاس کھڑا ہوا تھا اور انہیں بھی اذیتیں دے رہا تھا، اس لیے سنا تو تیش میں آ کر ایسی ہتھیار سے حضرت سمیہ پر وار کیا، وہ اس گھاؤں کو نہ سہ سکی اور اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے راستے میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھی۔ جن مسلمانوں کو مشرکوں نے آگ سے تکلیف اور اذیتیں پہنچائی، ان میں سے ایک حضرت خباب تھے۔ ان کے مالکین لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کرتے اور ان سے خباب کے جسم پر کچو کے لگاتے تھے۔ حضرت خباب نے اپنی یہ مصیبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ نے خدا تعالی سے دعا کی، خدایا خباب کی مدد فرما۔ آپ کی دعا فرمانے کے بعد اچانک حضرت خباب کے مالکین کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی۔ لوگوں نے اور حکیموں نے اس کا علاج اس کو یہ بتلایا کہ وہ سر میں لوہے کی تپتی ہوئی سلاخیں لگوایا کرے۔ چنانچہ حضرت خباب کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ آپ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے سر میں کچو کے لگایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے سخت ترین تکلیفیں اور عذاب دیے گئے، لیکن انہوں نے اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ ان کا مالک امیہ ابن خلف پہلے تو انہیں بھوکا پیاسا مارتا، پھر اسی حالت میں انہیں باہر لے جاتا اور دوپہر کو جب گرمی پوری شبہ پر ہوتی تھی اور پتھر آگ کی طرح تپتے ہوئے ہوتے تھے، اس وقت وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پر ننگے بدن سیدھا ڈال دیتا اور پھر بہت بڑا پتھر منگا کر ان کے سینے پر رکھ دیتا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا، یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کرو اور لات و عزا کو پوجو، ورنہ اسی طرح تکلیف دے دے کر مار ڈالوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مصیبت اور تکلیف کی یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صرف اتنا کہتے،
احد 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 احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو جتنی دیر بھی یہ عذاب دیا جاتا رہتا وہ یہی ایک لفظ دہراتے رہتے۔ اس لفظ سے انہیں سکون ملتا تھا اور اس کے ذریعے وہ عذاب کی تلخیوں کو ایمان کی مٹھاس میں گم کر دینا چاہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے تو آپ فرماتے، بلال یہ احد احد ہی تمہیں اس مصیبت سے بچائے گا۔ حضرت ورقہ ابن نوح وہاں آتے اور حضرت بلال سے کہتے، ہاں خدا کی قسم بلال وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت بلال کے مالک امیہ ابن خلف کے پاس جاتے اور اس کے ساتھیوں سے کہتے، خدا کی قسم اگر تم نے بلال کو اس حالت میں قتل کر دیا تو میں اس کی قبر کو بہت متبرک زیارت گاہ بناؤں گا۔ حضرت بلال اسی طرح مصیبتیں جھیلتے رہے یہاں تک کہ ایک روز امیہ ابن خلف کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اس سے کہا، کیا اس غریب کو ستاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا، تم نے ہی اس کو خراب کیا ہے، تم خود ہی اسے بچا لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میرے پاس ایک غلام ہے جو تمہارے ہی مذہب کا ہے، میں وہ غلام تمہیں اس کے بدلے میں دے دوں گا، مجھے منظور ہے، تم اس لے سکتے ہو۔ اس نے کہا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے غلام فستاس رومی امیہ ابن خلف کو دے دیا اور بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا رہے تھے اور انہیں آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایک روز حضرت ابو بکر کے والد نے بیٹے سے کہا، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور اور ضعیف قسم کے لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اگر تم ان کے بجائے طاقتور مضبوط اور بہادر لوگوں کو لے کر آزاد کرتے تو وہ تمہارے کام آتے، تمہارا ساتھ دیا کرتے اور تمہاری طرف سے لڑا کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے کہ یہی اس کا مقصود ہے، اسی کے ذمے کسی کا احسان نہ تھا کہ اسے دین دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔